اللہ الرحمن الرحیم کربلا میں قیام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ 3 2 محرم الحرام 61 ہجری کی ایک اداس صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچا۔ دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ کچھ دیر یہاں قیام کر کے دمشق روانہ ہو جائیں گے اور یزید کو اپنے موقف سے آگاہ کریں گے۔ ابھی خیمے نصب ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے فوجی وہاں پہنچ گئے اور وہاں سے خیمے ہٹا کر پورے قافلے کو دریائے فرات سے 3 میل دور لک و دوک صحرا میں دھکیل دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی فوجیوں نے قافلے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اب یہاں سے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جگہ کا نام معلوم کیا تو بتایا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ہو کر فرمایا، یہی جگہ ہماری مقتل ہے۔ وہاں صرف 4,000 کوفی فوجی معمور تھے۔ عمرو بن سعد ان کا سالار تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ اول، واپس مکہ مدینہ جانے دیا جائے۔ دوم، کسی سرحدی مکان کی جانب نکل جانے دیا جائے۔ سوم، یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ عمرو بن سعد نے یہ شرائط ابن زیاد کو لکھ بھیجی تو ابن زیاد نے ان تینوں سے انکار کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر مشروط گرفتاری پر اصرار کیا۔ تاریخ طبری۔ اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے اپنے جیسے ایک انتہائی فاسق و فاجر اور سفاک شمر بن ذی الجوشن کو نیا سالار بنا کر کربلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو ان کا اور ان کے ساتھیوں کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یزیدی فوج کو کوفہ والوں کے خطوط اور پیغامات دکھائے اور فرمایا، اگر تم لوگ میری آمد سے ناخوش اور میرے ارادوں سے خوفزدہ ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں واپس چلا جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، اگر تم نے وہ خطوط اور وعدے فراموش کر دیے ہیں جو تم نے مجھے لکھے تھے تو یہ خطوط کی بوریاں تمہارے خلاف گواہ ہیں۔ تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میرے نزدیک یزید کی بیعت کرنے سے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا کہیں بہتر ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ محرم الحرام کی 7 تاریخ کو شکل کر ابن زیاد نے ایک نیا حکم جاری کیا۔ اس نے عمرو بن الحجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجیوں کو بھیج کر لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا اور دریائے فرات پر سخت ترین پہرہ لگا دیا۔ خیموں میں خواتین کے علاوہ معصوم شیخ خوار بچے اور علی زین العابدین بھی تھے۔ 8 محرم الحرام کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ پیاس کی شدت سے معصوم بچوں کے چہرے کملائے ہوئے لیکن لب خاموش تھے۔ سوکھی زبانوں پر کانٹے پڑ گئے تھے لیکن کوئی شکوہ نہ تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر کوئی شکایت نہ تھی۔ خیموں میں پانی کی بندش کئی روز سے تھی، یہاں تک کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوا نگلنے یا پیاس بجھانے کے لیے
پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ تھا۔ لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم بردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی تو تڑپ اٹھے، مشکیزہ اٹھایا، برہنہ تلوار ہاتھ میں لی اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر روانہ ہونے لگے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو الفضل، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بچوں کے لیے پانی لینے دریائے فرات جا رہا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الفضل، تلوار میان میں رکھ لو، خیال ہے کہ ہم یہاں اپنا نادا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد جنگ و جدل نہیں۔ بڑے بھائی کے حکم پر تلوار میان میں رکھی اور گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کے کوفی سپاہی نہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے بلکہ جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے کارناموں سے بھی واقف تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار نے مشکیزہ بھرا لیکن خود پانی نہ پیا کہ پانی پینے کا پہلا حق لشکر کے معصوم بچوں کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ دائیں کاندھے پر لٹکایا، ایک نظر یزیدی فوج پر ڈالی جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ عمرو بن الحجاج نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے فوجیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے تیروں کی بوچھار ہو گئی۔ ہاتھ میان میں رکھی تلوار پر گیا، لیکن بڑے بھائی کا حکم یاد آ گیا کہ ہم یہاں جنگ کے لیے نہیں آئے۔ یزیدی فوجی قریب آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے مشکیزے والے ہاتھ پر بھرپور وار کیا تو ہاتھ بازو سے کٹ گیا، لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ جب وہ ہاتھ بھی بازو سے کاٹ دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا، لیکن اس وقت تک مشکیزے میں سینکڑوں سوراخ ہو چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الوداعی نظر خیموں کو جانے والے راستے پر ڈالی، جہاں معصوم سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے چچا کی منتظر تھی جو پانی لانے والے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری، ایثار و وفاداری کے پیکر، اعلیٰ بصیرت کے مالک، عظیم جنگجو، تیر اندازی، تلوار بازی اور شیر سواری کے بادشاہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی جنگوں میں داد شجاعت حاصل کی۔ دنیا کے واحد شہید جو شہادت کے بعد غازی کہلائے۔ میدان کربلا کے اس پہلے شہید نے 34 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ کربلا سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔